بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازانی شعرة من شعری فالجنۃ علیہ حرام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اور سامعین محترم، ARYQ ٹی وی کے خوبصورت پروگرام اور ربیع الاول شریف کی ان بہاروں میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا آج کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کے منہ مبارک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بال مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس بال کے برابر بھی تکلیف دی اس پر جنت حرام ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں اور بہت ساری برکتوں اور فضیلتوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ منہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی برکات اور فضیلتیں کیا ہیں یہ ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگے ہوئے منہ مبارک کی اگر کسی بندے نے بے حرمتی کر دی تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، تو پھر سوچ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی جسم اطہر کے اعضاء اور خصوصاً وہ عضو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو اور اپنے جسم مبارک کا اندر کا حصہ اور جسم کا حصہ فرمایا ہو، اگر کوئی شخص اس ہستی کے بارے میں اور کوئی شخص اس عضو کے بارے میں اگر کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اور ہم نے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن اطہر، آپ کے جسم مبارک کی ایک چیز کی جو ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی عزت کرنی ہوگی، اس کی تعظیم کرنی ہوگی، دل و جان سے اس کو ماننا ہوگا، زبان سے اقرار کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ہمیں اس کو ثابت کر کے دکھانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ جان نثاری اور جان سپاری کے جو آپ کے جو ان کے افعال تھے اور ان کے اعمال تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام تبرکن بال حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے تھے، کتنی جستجو اور طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی اگر ہم یہ پیروی بھی کر لیں تو یقین جانیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی رضا پائی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تقسیم کیے جاتے تھے، اور ہوتا یوں تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامت بنواتے تھے اور آپ کے قریب آ کر جب صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو ایک منظر ہوتا تھا جیسے چاند کے گرد ہالہ بن جاتا ہے، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیتے تھے اور ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایک بال کی تعظیم بھی اتنی کرتے تھے، ایک بال کی عزت بھی اتنی کرتے تھے کہ آپ کے ایک بال کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا تھا، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے، اپنے آنکھوں پر لگایا کرتے تھے، اپنے لبوں سے چوما کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجام کو بلایا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا دانا سائڈ جو ہے وہ آگے رکھی اور پھر بائیں طرف سے
حجام کے آگے رکھی اور جتنے بھی بال تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری سے فرمایا کہ اس کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ صحابہ کرام اس وقت جوک در جوک، شوق سے، محبت سے، عقیدت سے، فرط جذبات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کرنے کے لیے کتار در کتار کھڑے تھے اور انتظار میں تھے کہ کس کو وہ بال ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں حجامت بنوائی تو اس وقت جب آپ کے بال مبارک تراشے گئے تو آپ نے ان بال مبارک کو ایک سرسبز درخت کی طرف پھینکا، اوپر کی طرف۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق دیدنی تھا کہ آگے آگے بڑھ کر وہ بال حاصل کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس سعادت کو پانے کے لیے حضرت عمارہ کہتی ہیں میں بھی پاس چلی گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک مجھے حاصل ہوئے تو میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتی، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس بال مبارک کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی بیمار کو پلاتے تو بیمار کو اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ بال مبارک کی برکات تھی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو ایسے سنبھال کے رکھتی تھی کہ میں نے ایک چاندی کی ڈبیا اپنے پاس رکھی اور اس کے اندر وہ بال مبارک محفوظ کر لیے، اور جب کوئی بیمار میرے پاس آتا تو میں اکثر وہ بال مبارک اس بیمار کو شفا کے لیے پانی میں ڈبو کر دیتی، پھر وہ پانی اس بیمار کو پلا دیا جاتا۔ بال مبارک کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آج رہتی دنیا تک، آج کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان منہ مبارک کی اتنی عزت اور عظمت ہے کہ جس گھر کے اندر یہ ہوں وہاں کبھی برکت ختم نہیں ہوتی، جس علاقے میں، جس قریے میں، جس بستی میں ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت سے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ شاہ ہرقل تھا، اس کے سر میں درد رہتا تھا تو اس نے بہت علاج کرایا، کہیں افاقہ نہ ہوا، بالآخر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ملا۔ تو جب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ملا تو اس نے اپنی ٹوپی میں ان کو سلوا لیا، اور پھر وہ ٹوپی پہنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے بال مبارک کی برکت سے اس کے سر کا درد ختم ہو گیا اور وہ مسرور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکات کے حوالے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک ہونا میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان سب سے بہتر میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بال مبارک ہے۔ صحابہ کرام تو بال مبارک کی بھی اتنی عزت کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس بال مبارک کی عزت کیسے کرتے تھے، اس منہ مبارک کے ساتھ احترام کا کیسے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرا وقت آخر ہو اور مجھے دفن کرنے لگو تو اس وقت یہ بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ایسا ہی کیا، وہ بال مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے نیچے رکھ دی۔ اکثر صحابہ کرام اپنے کفن میں رکھوانے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس بال مبارک کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ اس کی برکات کتنی ہیں، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان بال مبارک کے ساتھ کتنا رحیم و کریم ہے کہ جہاں یہ بال مبارک بھی ایک آ جائے اللہ تعالیٰ وہاں اپنی برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، اب اس بال مبارک کی برکات ایک اور رخ سے ملاحظہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی ہیں، سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا عقیدہ اور ایمان کیا تھا ملاحظہ کیجیے۔ آپ ایک مرتبہ نستورہ نامی پہلوان سے مد مقابل ہوئے تو دوران
لڑائی آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی، اور حضرت خالد بن ولید وہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اپنی ٹوپی مبارک میں رکھا ہوا تھا، اپنی ٹوپی میں اس کو سلوا کے رکھا ہوا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ جب میں یہ ٹوپی پہن کر جہاں بھی جہاد میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، نستورہ سے مقابلہ کے درمیان وہ گر گئی، تو آپ نے بجائے اس سے مقابلہ کرتے آپ نے اس ٹوپی کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، اپنے دوستوں سے، رفقا سے کہا کہ مجھے یہ ٹوپی پکڑا دی جائے۔ بعد میں جب آپ نے ٹوپی پہن لی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت اور قوت عطا فرمائی کہ منہ مبارک کی برکت سے آپ نے اس نستورہ کو جو اسلام کا دشمن تھا اس کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ آپ کو مقابلے کے درمیان ٹوپی کی کیا یاد آ گئی، اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ آپ فرمانے لگے کہ اس ٹوپی میں منہ مبارک تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی یہ برکت تھی کہ اس بال مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ فتح عطا فرماتا ہے، تو مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، تو میں نے اس نقصان سے بچنے کے لیے پہلے ٹوپی پہنی، پھر میں اس کے مقابلے میں گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا ایمان افروز ایک واقعہ جو اسی منہ مبارک کے حوالے سے ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ام تمیم اس کو بیان کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ شامیوں کے مقابلے میں آپ کو جانا ہوا، اور ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ آپ ان پر حملہ آور ہوئے شام میں۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا ایک افسر مارا گیا۔ اس افسر کی موت کے ساتھ رومی طیش میں آ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ یک بارگی لشکر اسلام پر حملہ کریں گے۔ جب یہ فیصلہ ان کا ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ایک صحابہ کرام تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں اور رومیوں نے یک بارگی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مایوسی پھیل گئی اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے تئیں اپنی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس جنگ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ کے پاس وہ ٹوپی مبارک نہیں تھی جس میں وہ منہ مبارک تھا، وہ گھر بھول گئے تھے۔ تو اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ خالد پر مشکل وقت ہے اور تم گھر میں سو رہے ہو۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ لشکر تیار کیا جائے اور ہم اسی وقت جہاد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اعلان ام تمیم یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے کان میں پڑا، تو جب ان کی کانوں میں یہ بات پڑی تو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا تو ایک کونے میں وہی ٹوپی مبارک پڑی ہوئی تھی جو حضرت خالد بن ولید گھر بھول گئے تھے۔ تو آپ بڑی گھبرائیں اور پریشان ہوئیں کہ خالد تو اس ٹوپی کے بغیر کبھی گئے نہیں ہیں، تو آج یہ کسی طریقے سے ٹوپی ان تک پہنچائی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ حضرت ام تمیم نے اسی وقت اپنا ساز و سامان تیار کیا، گھوڑے پر سوار ہوئیں اور سامان حرب ساتھ لیا اور وہ ٹوپی ساتھ لی اور روانہ ہو گئیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ کے لشکر کے قریب پہنچی تو ابو عبیدہ نے پوچھا، اے سوار تم کون ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ میں کوئی مرد نہیں، میں عورت ہوں اور میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اس لشکر کی طرف جانا چاہتی ہوں جہاں حضرت خالد بن ولید ہیں، اس لیے کہ وہاں پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی جو ہے موجود نہیں ہے، وہ میرے پاس رہ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جتنا جلدی ہو یہ ٹوپی ان تک پہنچا دی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو ساتھ لیا اور جہاں لڑائی ہو رہی تھی شام میں ان کے پاس پہنچے۔ جب شام میں پہنچے تو جو ہی اس ٹوپی کا اس لشکر میں پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، اور وہی جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، وہ دوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے تختے پلٹ دیے گئے۔ جب وہ ٹوپی وہاں پہنچی تو حضرت ام تمیم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئی تو انہوں نے بھی پوچھا، ہے سوار تم کون ہو؟
انہوں نے کہا میں کوئی اور نہیں تمہاری بیوی ہوں، یہ ٹوپی آپ جو گھر بلائے تھے لیجئے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی فوراً پہنی، اور پھر اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کافر جو تھے وہ ناکام ہوئے، وہ خائب و خاسر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ منہ مبارک کی برکات بہت ساری ہیں۔ منہ مبارک اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانی ہے جو آج تک منہ مبارک کی صورت میں آج تک کے امتیوں کے اندر موجود ہے، اور دوسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ہے جو آل رسول کی صورت میں آج تک امت میں موجود ہے۔ ان دونوں کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت بہترین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔